بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن کی دو قسمیں ہیں، حسن لعینہ، حسن لغیرہ۔ حسن لغیرہ کی ان کے بیان کے مطابق تین قسمیں ہیں۔ غیر مامور بہ کے ادا کرنے سے ادا نہ ہو، غیر مامور بہ کے ادا کرنے سے ادا ہو جائے، وہ غیر، یہاں غیر سے مراد ہے جس کی وجہ سے مامور بہ میں حسن آیا ہے نا۔ تو مامور بہ میں جس کی وجہ سے حسن آیا ہے وہ غیر مامور بہ کے ادا کرنے سے ادا نہ ہو یا ادا ہو جائے۔ تیسری قسم ان کے بیان کے مطابق وہ مامور بہ جو حسن ہو اس وجہ سے کہ اس کی شرط میں حسن ہے۔ شارح ان تینوں قسموں کے بارے میں، اس تقسیم کے بارے میں یہ کہتے ہیں فی حادت تقسیم و امثلتہ مسامحات، اس تقسیم میں بھی تسامح ہے اور اس کی مثالوں میں بھی تسامح ہے۔ تقسیم میں کیا تسامح ہے، مثال میں کیا تسامح ہے، تعبیر میں کیا تسامح ہے، ہر تسامح کو آپ اس میں پڑھیں گے، اس لیے پہلے ہی سب کو بتا دینا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ تفصیلی بحث انہوں نے کی ہے، سب کا بیان آ رہا ہے۔ لأن ضمیرہ ہوا، یہ پہلی تسامح کا بیان، تسامح جو نمبر 1 ہے اس کا بیان۔ لأن ضمیرہ ہوا راجع الی الغیر، متن کی عبارت کیا ہے؟ وَهُوَ إِمَّا أَنْ لَا يَتَعَدَّى بِنَفْسِ الْمَأْمُورِ بِهِ أَوْ يَتَعَدَّى أَوْ يَكُونَ حَسَنًا لِحُسْنٍ فِي شَرْطٍ۔ اس عبارت میں، متن کی جو عبارت ہے اس میں جو ہوا ہے، یہ ہوا کا مرجع کیا ہے؟ غیر۔ دو چیزیں یہاں ہیں نا، مامور بہ اور غیر، جس غیر کی وجہ سے مامور بہ میں حسن آیا ہے۔ تو یہاں ہوا کا مرجع کیا ہے؟ غیر۔ وہ غیر یا تو ادا نہیں ہوگا نفس مامور بہ سے، تو ہوا کا مرجع کیا؟ اوپر جو آیا تھا او لغیر ہی، ہوا کا مرجع وہی غیر ہے۔ لأن ضمیرہ ہوا راجع الی الغیر، اس لیے کہ ہوا کی ضمیر یہ غیر کی جانب راجع ہے۔ پھر اسی عبارت میں آگے جو آیا ہے او یکونا، اس میں یکونا کی جو ضمیر ہے وہ مامور بہ کی طرف راجع ہے۔ معنی یہ ہے او یکونا یا مامور بہ حسن ہو، اس لیے کہ اس کی شرط میں حسن ہے۔ تو ایک ہی عبارت میں کئی ضمیریں ہیں، وہ ہوا اما ان لا یتعدی او یتعدی او یکونا، تو ہوا کی ضمیر کا مرجع تو غیر، یکونا کی ضمیر کا مرجع مامور بہ، تو یہ انتشار ضمائر ہے، یہ پہلا تصور۔ ضمیریں ایک ہی طرف راجع ہونی چاہیے اگر اس طریقے کی عبارت ہوتی ہے تو، اس لیے کہ ہوا کی ضمیر کا مرجع غیر ہے اور یکونوں کی ضمیر کا مرجع مامور بہ ہے، وفیہ انتشار، اور اس میں انتشار ضمیر ہے۔ معنی یہ ہے، مرجع متعین کر دیا، عبارت کا مطلب کیا ہے اس کو بتا رہے ہیں
ان ذالک الغیر الذی حسن المامور به لاجلہ، وہی ہوا کی ضمیر کا مرجع غیر کو مان کر کے، وہ غیر جس کی وجہ سے مامور بھی میں حسن آیا ہے، اما ان لا يتعدى بنفس فعل المامور به، یا تو وہ غیر نفس فعل مامور بھی سے ادا نہیں ہوگا، فعل مامور بھی کو کرنے سے وہ غیر ادا نہیں ہوگا، بل لا بد ان یوجد المامور به بفعل آخر، بلکہ ضروری ہوگا کہ مامور بھی دوسرے فعل سے پایا جائے اور اس غیر کے لیے الگ سے فعل کرنا پڑے، دونوں کے لیے الگ الگ۔ فہو کامل فی کونہ حسنا للغیر، یہ حسن لغیر ہی ہونے میں کامل ہے، کیونکہ غیر اور مامور بھی دونوں الگ الگ ہیں، ایک فعل سے دونوں ادا نہیں ہوتے ہیں، تو غیریت تام ہے، اس لیے حسن لغیر ہی ہونا بھی کامل ہوگا۔ او یتعدی بنفس فعل المامور به، یا وہ غیر نفس فعل مامور بھی سے ادا ہو جائے گا، لا یحتاج الی فعل آخر، کسی دوسرے فعل کی الگ سے ضرورت نہیں ہوگی، مامور بھی کو ادا کیا کہ غیر بھی ادا ہو گیا، غیر کو ادا کرنے کے لیے الگ سے کوئی فعل نہیں کرنا۔ فہو قریب من الحسن لعینہ، تو یہ حسن لعینہ کے قریب ہے، کیونکہ جو یہاں غیر ہو رہا ہے، دونوں غیر اور مامور بھی دونوں ایک ساتھ ادا ہو جا رہے ہیں، تو جب دونوں ایک ساتھ ادا ہو گئے تو یہ حسن لعینہ کے مشابہ ہو گیا، جیسے وہاں دونوں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں ایسے یہاں بھی ہو گیا، اس لیے یہ حسن لغیر ہی ہونے میں کامل نہیں ہے۔ فہو قریب من الحسن لعینہ، تو یہ حسن لعینہ کے قریب ہے۔ او اب اس کے بعد یکون پر آ رہے ہیں، او یکون ذالک المامور به حسنا لحسن فی شرطہ، تو وہاں غیر مرجع تھا اوپر والے میں، اب یہاں کون سا مرجع ہو گیا؟ مامور بھی، انتشار ضمیر ہے کہ نہیں اوپر متن میں، یا وہ مامور بھی حسن ہو اس لیے کہ اس کی شرط میں حسن ہے، شرط اس کی کیا ہے؟ مامور بھی کی وہ القدرت، اور وہ قدرت ہے، یعنی لا یکلف اللہ لأحد بأمر من المامور الا بحسب طاقتہ، یعنی اللہ تعالی کسی کو کسی چیز کا پابند نہیں بناتا ہے مگر اس کی طاقت کے مطابق، کسی کو مکلف اس کی طاقت کے مطابق اللہ بناتا ہے۔ تو قدرت جو شرط ہے، اس شرط میں حسن پایا جاتا ہے، شرط میں حسن پائے جانے کی بنیاد پر مامور بھی کیا ہے؟ حسن ہو گیا۔ یہ چھٹی قسم اس کو انہوں نے بتایا کہ یہ چھٹی قسم ہے نا، اور یہاں یکون کا مرجع مامور بھی ہے، تو الا بحسب طاقتہ و قدرتہ، فہذا ایضا حسن، یہ بھی کیا ہے؟ حسن ہے۔ لیکن میں نے اس سے پہلے ہی سبق میں بتایا تھا کہ حسن کا کئی معنی ہوتا ہے، ایک تو صفت کمال اور صفت نقصان کی بنیاد پر اسے حسن کہا جاتا ہے، اور محل اختلاف یہ ہے کہ جس پر تعریف و توصیف اور ثواب کا ترتب ہو وہ حسن ہے، جس پر مذمت اور عقاب کا ترتب ہو وہ قبیح ہے۔ حسن و قبح کے اس معنی کے اعتبار سے اختلاف، تو جس مامور بھی میں حسن ہو اس کی شرط میں حسن پائے جانے کی وجہ سے یہ تو محل اختلاف ہی نہیں، اس لیے کہ اس پر ثواب و عقاب کا ترتب تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو جو معنی بیان کیا گیا تھا اس سے پہلے حسن و قبح کا، جو محل اختلاف تھا،
وہ چیز اس حسن میں متحقق نہیں ہے، لہذا اس کو اقسام میں اس کے شمار کرنا یہ تسامح، یہ قسم نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، کیسے اس کو شمار کیا، اس کو یہ بتائیں گے۔ فہذا ایضاً حسن، تو یہ بھی حسن ہے، لیکن صفت کمال کی بنیاد پر یہ کیا ہے، حسن ہے۔ وہذا القسم لیس بقسم فی الواقع، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ قسم حقیقت میں قسم نہیں ہے حسن لغیرہ کی، یہ حقیقت میں حسن لغیرہ کی قسم نہیں ہے۔ ولکنہ شرط للاقسام الخمسۃ المقدمۃ لعینہ ولغیرہ، لیکن یہ گزشتہ پانچوں قسموں حسن لعینہ اور لغیرہ کی گزشتہ پانچوں قسموں کے لیے شرط ہے۔ حسن لعینہ کی 3 قسمیں اور حسن لغیرہ کی 2 قسمیں جن کا ابھی بیان ہوا، ان پانچوں کے لیے قدرت یہ شرط ہے، یہ حسن لغیرہ کی قسم نہیں ہے۔ پانچوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ قدرت ہو تبھی مامور کسی چیز کا حکم دیا جائے گا، اگر قدرت ہی نہیں ہے تو حکم کیوں ہوگا؟ تو اسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں حسن لغیرہ کی قسم نہیں ہے، لیکن یہ حسن لعینہ اور لغیرہ کی گزشتہ پانچوں قسموں کی شرط ہے، پانچوں قسموں میں یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جمہور نے اسے قسم کے طور پہ ذکر نہیں کیا ہے، یہ حسن لغیرہ کی قسم اس کو نہیں بنایا ہے، ولہذا لم یذکرہ الجمہور، اسی وجہ سے جمہور نے اسے حسن لغیرہ کی قسم کے طور پہ ذکر نہیں کیا ہے۔ پھر کہاں سے یہ چیز آئی؟ یہ کہتے ہیں کہ امام فخر الاسلام بزدوی نے تسامح کے طور پہ اسے قسم بنا دیا، ان سے تسامح ہوا، انہوں نے حسن لغیرہ کی قسم کے طور پہ اس کو ذکر کر دیا، اور انہی کی تقلید میں منار کے ماتن نے بھی اس کو حسن لغیرہ کی قسم کے طور پہ ذکر کر دیا، یہ تسامح ہے نا۔ ولہذا لم یذکرہ الجمہور بعنوان التقسیم، عنوان تقسیم سے اس کو جمہور نے ذکر نہیں کیا ہے، وانما ذکرہ فخر الاسلام، فخر الاسلام نے تسامح کے طور پہ اس کو ذکر کیا، وسماہ ضربا سادسا، اور اسے چھٹی قسم کا نام دیا، جامعا لکل من الخمسۃ المتقدمہ، جو گزشتہ پانچوں قسموں کو جامع ہے، حسن لعینہ بالذات قابل سکوت، عدم قابل سکوت، اور ملحق لحسن لعینہ مشابہ لحسن لغیرہ، ہے نا، غیر معمور بہ کے ادا کرنے سے ادا نہ ہو، ادا ہو جائے، ان پانچوں قسموں کو یہ قسم جو ہے قدرت، یہ کیا ہے، جامع ہے، سب کو شامل ہے۔ تو انہوں نے تسامح کے طور پہ اس کو ذکر کیا تھا، پھر ماتن نے انہی کی تقلید کی اور اسی بنیاد پر انہوں نے بھی ذکر کر دیا۔ اب ایک اعتراض ہوتا ہے، پھر انہوں نے اب تک کی گفتگو کیا ہوئی کہ جو حسن ہو شرط میں حسن پائے جانے کی وجہ سے، یہ لعینہ اور لغیرہ کی پانچوں قسموں کو شامل ہے، یہی تو ہوا، لعینہ اور لغیرہ کی پانچوں قسموں کے لیے شرط ہے، جو حسن ہو شرط میں حسن پائے جانے کی وجہ سے، تو پانچوں کے لیے یہ ہوگا نا، یہی سمجھ میں بھی آ رہا ہے، پانچوں کے لیے شرط ہے، لیکن متن میں انہوں نے کہا کیا ہے، او یکون حسنا لحسن فی شرطہ، یا مامور بھی حسن ہو اس کی شرط میں حسن پائے جانے کی وجہ سے، ہے نا، بعد ما کان حسنا لمانا فی نفسہ او ملحقا بہ، بعد اس کے کہ وہ حسن ہو حسن لعینہ بالذات، یا بعد اس کے کہ وہ حسن ہو حسن لعینہ کے ساتھ ملحق ہو اور حسن لغیرہ کے مشابہ ہو، یعنی اس چھٹی قسم کو متن میں انہوں نے حسن لعینہ کی 3 قسموں سے کے ساتھ رکھا ہے،
मामूर भी हसन हो शर्त में हुस्न के पाए जाने की वजह से, ये हसन ऐनी की किस्मों के साथ इन्होंने जिक्र किया है। जब ये पांचों किस्मों के लिए शर्त है तो जैसे मतन में ये कहा था बादा माकाना हसनन लेमानन फी नफ्सिही औ मुलहकम बिही, ये भी कहना चाहिए कि औ ले गैरिही, ताकि इन दोनों किस्मों को भी शामिल हो जाए ये पांचवी किस्म। ऐसा इन्होंने नहीं किया, इसकी वजह क्या है ना, करना चाहिए ये एक तसामो है, ये भी तसामो है ना, नहीं किया है तो इसकी कुछ तावील तो करेंगे ही है ना, वो तावील समझ में बात आ रही है। बहस जरा ये सब टेढ़ी है ना। हाँ चला गया। फैदा काना जामिअन, तो जब ये छठी सूरत जो है मामूर भी हसन है शर्त में हुस्न की वजह से, ये सबको जामे है गुज़श्ता पांचों किस्मों को, है ना। फयम बगी, तो होना ये चाहिए अन यकूल कि मातिन ये कहें बादा मा काना हसनन लेमानन फी नफ्सिही, बाद इसके कि वो हसन ले ऐनिही बिज़ात है या हसन ले ऐनिही के साथ मुलहिक और हसन ले गैरिही के मुशाबे है और ले गैरिही या हसन ले गैरिही है। पांचों किस्मों को जिक्र करते ताकि ये क्या नाम है जो जिसको छठी सूरत के तौर पे जिक्र किया है ये पांचों को शामिल हो जाए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। फहम बकी, तो होना ये चाहिए कि मातिन इस तरह कहते, ये इबारत रखते हत्ता यकूनल माना, ताकि इबारत का माना ये हो अन्नल मामूर बिही, कि मामूर बिही बादा मा काना हसनन लेमानन फी नफ्सिही, अच्छा मामूर बिही हसन ले ऐनिही बिज़ात होने के बाद, हसन ले ऐनिही बिज़ात होने के बाद, जैसे तस्दीक है और नमाज है। हसन ले ऐनिही बिज़ात सुकूत और गैर सुकूत दोनों सूरतें आ गई। वो सलात, अच्छा औ मुलहकम बिही, या हसन ले ऐनिही के साथ मुलहिक और ले गैरिही के मुशाबे होने के बाद, जैसे ज़कात रोजा और हज, है ना। औ ले गैरिही, या हसन ले गैरिही होने के बाद, जैसे वजू और जिहाद, ये दोनों मिसालें आ गई, है ना, कि नफ्से मामूर बिही से अदा ना हो या नफ्से मामूर बिही से अदा हो जाए। तफसील के साथ फिर मिसाल आएगी। अभी यहाँ चूंकि ये दूसरी बहस जिक्र कर रहे हैं इसलिए इख्तिसार के साथ मिसाल है। तो अब पांचों किस्में आ गई। हसन ले ऐनिही बिज़ात होने के बाद, हसन ले ऐनिही के साथ मुलहिक हसन ले गैरिही के मुशाबे होने के बाद, हसन ले गैरिही होने के बाद मामूर बिही हसन हो शर्त में हुस्न की वजह से, है ना। तो सिर्फ दो को मतन में जिक्र किया है, एक को जिक्र किया है हसन ले ऐनिही को, उसकी तीनों किस्मों को जिक्र कर दिया है। हसन ले गैरिही को बिल्कुल छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया? तो कहते हैं इसकी वजह हो सकती है, इसकी ताबील हो सकती है, और वो ये है कल वजू वल जिहाद सारा हसनन ले मानन आखर, ये सब के सब एक दूसरे माना की वजह से हसन हुए हैं। असल में यहाँ दिखाना ये है कि इस छठी किस्म की वजह से मामूर बिही, जुमले में गौर कीजिएगा, मामूर बिही हसन हो, क्यों? शर्त में हुस्न पाए जाने की वजह से, है ना। यही तो है छठी सूरत। तो अब मामूर बिही हसन हुआ किस बुनियाद पर? शर्त में हुस्न पाए जाने की वजह से, और ये शर्त गैर है ना। तो पांचों किस्में मामूर बिही हैं, पांचों हसन हुई हैं शर्त में हुस्न की वजह से। तो अब पांचों किस्में क्या हो गई? हसन ले गैरी हो गई, है ना। पांचों किस्में क्या हो गई? हसन ले गैरी हो गई। तो हसन ले ऐनिही में हसन ले गैरी की सूरत नहीं थी, इसलिए मतन में इन्होंने हसन ले गैरी ले ऐनिही को जिक्र किया है कि वो हसन ले गैरी इसकी वजह से हो जा रही है। हसन ले ऐनिही जो है वो इस छठी सूरत की वजह से क्या हो जा रही है? हसन ले गैरी। और हसन ले गैरी तो पहले ही से हसन ले गैरी है, इसकी वजह से उसके हसन ले गैरी होने की एक और वजह हो गई, है ना। तो दो वजहों से हो जा रहा है वो हसन ले गैरी।
لیکن ہے وہ پہلے ہی سے حسن لغیری ہے نا. تو جو نہیں تھا اور ہوا اس کی وجہ سے اس کو ذکر کیا ہے, اور جو پہلے تھا ایک وجہ پڑ گئی ہے اس کو ذکر نہیں کیا. سمجھ میں بات آئی ہے؟ کیوں بہت غور کر رہا ہے, نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھو عبارت دیکھو ہے نا, پھر نہیں سمجھ میں آئے گا تو بتانا. کہاں چلا گیا یہ عبارت جو کہہ رہے ہیں سارا حسنن لمانن آخر, 5 قسموں کو شمار کیا کہ مامور بھی حسن لعینہ تھا ہے نا, یا حسن لعینہ بالذات, یا حسن لعینہ کے ساتھ ملحق حسن لغیرہ کے مشابہ, یا حسن لغیرہ تھا حسن لعینہ بالذات, یا حسن لعینہ کے ساتھ ملحق اور لغیرہ کے مشابہ, یا حسن لغیرہ ہونے کے بعد سارا حسن لمانن آخر, ایک دوسرے معنی کی وجہ سے حسن ہو گئے سب. تو سب کے سب کیا ہو گئے؟ سب کے سب حسن لغیرہ ہو گئے نا. اچھا وہ کون ہوں مشروطا بالقدرت, اور یہ کہ ساری قسمیں قدرت کے ساتھ مشروط ہیں. ساری قسمیں کیا ہیں؟ قدرت کے ساتھ مشروط ہیں, تو سب حسن لغیرہ ہو گئی. فلہذہ القدرت سارت اوامر الشرع کلها حسنۃ للغیر, تو اس قدرت کی وجہ سے شریعت کے تمام اوامر حسن للغیر ہو گئے, حسن لغیرہ ہو گئے. حسن لعینہ بالذات یہ بھی حسن لغیرہ, حسن ملحق لحسن لعینہ مشابہ لحسن لغیرہ یہ بھی حسن لغیرہ, اور حسن لغیرہ تو حسن لغیرہ ہے ہی ہے نا. سب کے سب تمام اوامر شرع کیا ہو گئے؟ حسن لغیرہ. اب آگے ولیکن الحسن لمانن فی نفسہ والملحق بھی, لیکن حسن لعینہ بالذات کا حسن, لیکن حسن لعینہ بالذات اور حسن لعینہ کے ساتھ جو ملحق ہے, یعنی پہلی 3 قسمیں ہے نا, حسن لعینہ جو ہیں, لیکن حسن لعینہ بالذات اور حسن لعینہ کے ساتھ جو ملحق ہے سارا جامعا لکونہ لعینہ ولغیرہ. پہلے وہ صرف حسن لعینہ تھا, اور اب اس 6ٹھی صورت کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ حسن لعینہ بھی ہے اور حسن لغیرہ بھی ہو گیا. ولہذا قیدہ بہما, اسی وجہ سے یہاں اس کو ان دونوں کے ساتھ مقید کیا, لعینہ بالذات اور ملحق لعینہ, انہی دونوں کو ذکر کیا ہے کہ پہلے یہ صرف حسن لعینہ تھے, اب حسن لغیرہ بھی ہو گئے. سارا جامعا لکونہ لعینہ ولغیرہ, اب یہ دونوں صورتیں لعینہ اور لغیرہ کو جامع ہو گئیں. ولہذا قیدہ بہما, اسی وجہ سے اس کو ان دونوں کے ساتھ انہوں نے ولہذا قیدہ بہما, اسی وجہ سے اس کو انہوں نے حسن لعینہ بالذات اور ملحق لحسن لعینہ کے ساتھ مقید کیا ہے. بخلاف ما کان لغیرہ, اس کے برخلاف جو حسن لغیرہ ہے فإنہ اجتمع فیہ الحسن لغیرہ من جہتین, اس میں 2 جہتوں سے حسن لغیرہ کا معنی پایا گیا. پہلے ہی سے وہ حسن لغیرہ ہے, دوسرے کی بنیاد پر وہ حسن ہے, اور اب اس قدرت کی بنیاد پر بھی وہ حسن لغیرہ ہی ہو رہا ہے. تو 2 جہتوں کی وجہ سے وہ حسن لغیرہ ہی ہو گیا ہے, بس صرف اتنا ہو رہا ہے, اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا. فإنہ اجتمع فیہ الحسن لغیرہ من جہتین, تو اس میں حسن لغیرہ 2 جہتوں سے جمع ہو گیا ہے. لأجل الغیر المعین, ایک تو اس غیر معین کی وجہ سے, ولأجل القدرہ, اور دوسرے قدرت کی وجہ سے. قدرت کی وجہ سے بھی یہ حسن لغیرہ ہی ہے, اور وہ دوسرا جس کی وجہ سے وہ یا تو ادا ہوگا یا ادا نہیں ہوگا ہے نا, اس کی وجہ سے بھی وہ حسن ہے, غیر معین کی وجہ سے اور قدرت کی وجہ سے. فلا یخرج عن کونہ لغیرہ, تو قدرت کی وجہ سے حسن لغیرہ ہونے کے بعد یہ حسن لغیرہ سے خارج نہیں ہوگا, لیکن وہاں قدرت کی وجہ سے
وہ حسن لے غیر ہی ہو رہا ہے تو حسن لے عین ہی سے خارج ہو جا رہا ہے نا. اس وجہ سے ان دونوں کو، ان تینوں قسموں کو یا حسن لے عین ہی کو مقید کیا اور اس کو مقید نہیں کیا. یہ کہتے ہیں وَلَعَلَّهُ، اتنے باریک نقطے کی وجہ سے جو انہوں نے نکالا ہے، شاید ماتن نے اسی وجہ سے وَلَعَلَّهُ لہذا لم يقیدہ بہ، شاید حسن لغیرہ کو اسی وجہ سے انہوں نے اس چھٹی صورت سے مقید نہیں کیا ہے کہ اس میں صرف دو جہتوں سے حسن لغیرہ ہونا پایا جا رہا ہے تو اس کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو حسن لعینہ سے خارج ہو کر کے غیرہ میں چلا جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کو بیان کر دیا جائے، یہ کافی ہوگا. شاید اسی وجہ سے ماتن نے ایسا کیا ہے. یہ ایک الگ تسامح ہوا. سب کو ذکر کرنا چاہیے نا، جب سب ہے تو اتنی باریکیاں، اتنا الجھاؤ کر کے دو صرف حسن لعینہ کو ذکر کر دیا، لغیرہ کو ذکر ہی نہیں کیا. معمور بھی حسن ہو شرط میں حسن کی وجہ سے یہ پانچوں قسموں کے لیے، تو اس کے بعد پانچوں قسموں کو ذکر کرنا چاہیے. صرف تین کو ذکر کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگرچہ اس کی یہ تعویل ہو سکتی ہے جو انہوں نے شارح نے یہاں تعویل کی ہے، بہت باریک تعویل ہے. سمجھ میں بات کچھ آئی ہے؟ غور کرنا اس میں. ثم بعد هذه المسامحات الثلاثه، پھر ان تینوں تسامح کے بعد ایک تو انتشار ضمائر کا تسامح اور دوسرا اس چھٹی صورت کو جو پانچوں کے لیے شرط ہے چھٹی قسم بنانے کا تسامح، اور تیسرا کہ اس چھٹی صورت کو حسن لغیرہ سے مقید نہ کرنا ہے نا. مقید کرنا چاہیے، مقید نہیں کیا. ان تینوں تسامحات کے بعد اس کی مثالوں میں بھی تسامح ہے. تسامح مثالوں میں پھر آگے چل کر کے یہ بتائیں گے کہ جو چھٹی صورت کی مثال دی ہے یہ منطبق نہیں ہو رہی ہے نا. وہاں جب آئے گا تب اس کو بتائیں گے. پہلے کچھ مثالیں دیکھ لیں. حیث قال، اس طور پہ کہ مصنف نے کہا کل وضو والجہاد، جیسے وضو ہے اور جہاد ہے اور قدرت، والقدرت التي يتمكن بها العبد من اداء ما لزمه، اور وہ قدرت جس کی وجہ سے بندہ اس چیز کے ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے جو اس کے ذمہ میں لازم ہوا ہے نا. یہ تینوں مثالیں ہر ایک کی وضاحت. فالوضو، وضو مثال ہے اس مامور بھی کی الذی لا يتعدى الغیر بادائه، جس کے ادا کرنے سے غیر ادا نہیں ہوتا ہے. تو وضو کا حکم دیا گیا ہے نا، یہ معمول بھی ہے، لیکن وضو میں حسن نماز کی وجہ سے ہے، اور وضو کرنے سے جو معمول بھی ہے نماز کی ادائیگی ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. تو معمول بھی کے ادا کرنے سے غیر ادا نہ ہو، یہ مثال. تو وضو مثال ہے اس معمول بھی کی الذی لا يتعدى الغیر، کی غیر اس معمول بھی کے ادا کرنے سے ادا نہ ہو. فإنه، کیونکہ وضو فی نفسہ تبرید، ٹھنڈک حاصل کرنا، وتنظیف الاعضاء، اور اعضاء کو صاف ستھرا کرنا، واضاءۃ للماء، اور پانی ضائع کرنا ہے. وإنما حسن لأجل اداء الصلاۃ، اس میں حسن آیا ہے نماز ادا کرنے کی وجہ سے. والصلاۃ مما لا يتعدى بنفس فعل الوضوء، اور نماز وضو کرنے سے ادا نہیں ہوتی ہے. اس لیے وضو یہ وہ معمول بھی ہے جس میں حسن غیر کی وجہ سے آیا ہے، لیکن غیر معمول بھی کے ادا کرنے سے ادا نہیں ہوتا. بل لا بد لها من فعل آخر، بلکہ نماز کے لیے الگ سے فعل کرنا پڑتا ہے قصدن، من فعل آخر قصدن توجد به الصلاۃ، جس فعل سے پھر نماز پائی جاتی ہے. وَإِذَا نَوَى فِي هَذَا الْوُضُوءِ، اور جب وضو نیت کر کے کرے، کانا منویًا وقربۃ مقصودۃ، تو اب وہ قربت مقصودہ ہو جائے گا. یہ اختلاف شرح وقایع میں پڑھ چکے ہیں اول میں، کہ اگر
نیت کر کے وضو کیا ہے تو وہ قربت مقصودہ ہے، اس پر ثواب بھی پائے گا. بغیر نیت کے کیا ہے تو مفتاح صلاۃ بن جائے گا لیکن اس پر ثواب کا ترتب نہیں ہوگا. کانا منوی تو وہ نیت والا ہوگا اور قربت مقصودہ ہوگا جس پر ثواب ملے گا. اور اگر بغیر نیت کے ہے تو صرف مفتاح صلاۃ بنے گا اور کیا نام ہے ثواب کا ترتب اس پر نہیں ہوگا. دوسری مثال کر